الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اس ورچوئل کیمپ میں تشریف فرما اساتذہ کرام اور کیمپ کے منتظمین حضرات، یہ مرکزی تعلیمی بورڈ کی طرف سے منعقدہ ورچوئل کیمپ جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ کئی مہینے یا کئی ہفتے تک انشاءاللہ یہ چلے گا، اور اس میں آپ حضرات مختلف تعلیمی موضوعات پر مختلف لیکچر سنیں گے۔ اس وقت مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے تعلیم کے مقاصد۔ ظاہر ہے یہ ایسا موضوع ہے جس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بہت وسیع موضوع ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک محدود وقت میں ہم کچھ پوائنٹس ہی کی شکل میں ان مقاصد کا یہاں ذکر کر سکتے ہیں۔ انہیں زیادہ ایلیبوریٹ کرنا، زیادہ تفصیل بیان کرنا نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کا وقت ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اور ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے کوئی چیز دنیا میں بیکار نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے جو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتی ہے اور لگی رہتی ہے۔ اور یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کسی خاص منزل یا نقطے کی جانب سفر کرنا، یا کسی چیز کے حصول کی خاطر جد و جہد کرنا، یہ مقصد کہلاتا ہے کسی چیز کے لیے۔ اور ظاہر ہے تعلیم تو ایک وسیع عمل ہے، ساری دنیا میں ہر سماج میں یہ تعلیم کا عمل جاری ہے اور جاری رہے گا، تو یہ تعلیم بھی کوئی بے مقصد چیز نہیں ہو سکتی۔ تو تعلیم کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل ڈائریکشن لیس ایک جرنی ہوگی، اور جس کا کوئی خاص فائدہ انسانوں کو یا انسانی سماج کو نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم کا مقصد ہم پر واضح ہو، اور ہم اس مقصد کے حصول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہی تعلیم کا کام انجام دیں۔ کسی قوم کا جو تعلیمی نظریہ اور فکر یا نظام ہوتا ہے، یا اس کے جو مقاصد متعین ہوتے ہیں، اس کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی قوم کا نظریہ تعلیم وہی ہوتا ہے جو اس کا نظریہ زندگی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تعلیم کے مقاصد کا تعین کرتی ہیں۔ مثلا کسی قوم کا فلسفہ حیات ہے، وہ یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یا کسی ملک کے سیاسی نظریات ہیں، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ڈیموکریسی ہے، فاسزم ہے، ارسٹوکریسی ہے، تو جو بھی نظریہ، جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوگی وہ مقصد تعلیم کا تعین کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کمیونزم کا ایک اپنا نظریہ ہوتا تھا، ڈیموکریٹک کنٹریز کا اپنا نظریہ تعلیم ہوتا تھا، اپنا مقصد تعلیم ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قوم کا یا کسی ملک کا مقصد تعلیم وہی ہوتا ہے جو اس کا سیاسی نظریہ اور سیاسی فکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا کیا رجحان ہے، کیا چیز ان کی ضرورت ہے، اور کس طرف وہ سوچتے ہیں، تو تعلیم کا مقصد بھی اسی لحاظ سے طے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مذہبی اور تہذیبی عوامل بھی ہوتے ہیں، کون سا مذہب ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کسی قوم کی تہذیب کیا ہے، تو اس تہذیب یا اس مذہب کو سامنے رکھ کر بھی تعلیم کا مقصد متعین ہوتا ہے، اور یہ ہم تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی قرار دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا آخری مقصد اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور یہی آخری مقصد ہے جو حاصل ہونا چاہیے انسان کو تعلیم کے ذریعے۔ تو اسلامی نظام تعلیم کا بھی عام مقصد، عمومی مقصد یہی ہے کہ انسان کو زمین پر اللہ کی بندگی کرنے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لائق بنایا جائے، یعنی ایسا نظام تعلیم ہو، ایسا نصاب تعلیم ہو، ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو طلباء کو اس کام کے لیے تیار کرے کہ وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کیسے اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے جو اوصاف مطلوب ہیں، ظاہر ہے اس کے گویا اندر پیدا کرنا ہونا چاہیے، یہی تعلیم کا مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اس کائنات میں اصل حیثیت انسان کی ہے، باقی تمام چیزیں اس کے ذرائع، اس کے لیے ذرائع، اس کے تقاضے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جہاں تک سماج کا تعلق ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس لیے کہ سماج تو انسانوں ہی سے مل کر بنتا ہے، اور سماج ہی کے اندر انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ جیسا سماج ہوتا ہے ویسی شخصیتیں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو ہدایات دی ہیں، یا ایھا الانسان کہا ہے، وہیں سماج کے لیے بھی اس نے ہدایات دی ہیں، اس لیے کہ انسان اور سماج دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں، دونوں کو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، اور دونوں کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو اسلام کی نظر میں فرد کی بھی اہمیت ہے، سماج کی بھی اہمیت ہے۔ فرد سے سماج بنتا ہے اور سماج کے اندر انسان ڈھلتا ہے۔ تو انسان کو بھی وہ ہدایات دی ہیں اور سماج کے لیے بھی۔ ماہرین تعلیم اور سماجیات نے اس نقطے پر بڑی بحثیں کی ہیں، ہم اس پر وسیع مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ماہرین تعلیم نے اس نقطے پر جو بحثیں کی ہیں، یعنی یہ کہ فرد اور سماج کا کیا رشتہ ہے، اور دونوں میں اولیت اور اہمیت کس کو حاصل ہے، یعنی فرد کو زیادہ اہمیت حاصل ہے یا سماج کو، اور تعلیم کا اصل مقصود فرد ہے یا سماج ہے۔ چنانچہ مقاصد کے سلسلے میں بھی یہ دو نقطہ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ تعلیم کا کام انفرادی مقاصد کا حصول ہے یا سماجی مقاصد کا حصول ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی مقاصد کے بیان کرنے والے لوگ روسو ہیں، فروبل ہیں، پیستالوزی ہیں، یوکن ہیں، ان کے نزدیک فرد کی اہمیت ہے، جیسا فرد ہوگا اس سے سماج بنے گا، اور انہوں نے ہی خاص طور سے روسو نے طفل مرکوز تعلیم کی بات کہی کہ اصل تعلیم جو ہے وہ فرد کو یا طفل کو، بچے کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے، اور اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، یا اس کو جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہی تعلیم کا مقصد بھی متعین ہوگا، اور دیگر جو ضرورتیں تعلیم کی ہوتی ہیں، نصاب وغیرہ، وہ بھی سب اسی کو پیش نظر رکھ کر طے کی جائیں گی۔ دوسرا اجتماعی مقاصد والے لوگ ہیں، جس میں جان ڈیوی ہیں، پروفیسر باگلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اجتماعی اصل اہمیت سماج کی ہے، اور سماج جن خطوط پر آگے بڑھے گا، جن بنیادوں پر کھڑا ہوگا، اور سماج کو یہ تعلیم جس رخ کی طرف لے جائے گی، فرد بھی اسی طرح سے بنتے اور ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اصل اہمیت اجتماعی مقاصد کی ہے، اور تعلیم کو اجتماعی مقاصد کے حصول ہی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک انفرادی مقاصد کا تعلق ہے، جو لوگ انفرادی مقاصد کو بیان کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ چند چیزیں ہیں جو عام طور سے بیان کی جاتی ہیں کہ پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے انفرادی مقاصد میں کہ طلباء کو علم دیا جائے، انفارمیشن دی جائے، نالج دی جائے، اس لیے کہ نالج ہی پاور ہے، نالج از پاور۔ تو اس پاور سے لیس کیا جائے طلباء کو، یہ انفرادی مقصد ہے،
اور جب ان کے پاس علم ہوگا، تعلیم ہوگی، نالج ہوگی، تو وہ بہت سے کام دنیا میں کرتے چلے جائیں گے۔ دوسرا مقصد یہ بتایا انہوں نے کہ سیلف ریئلائزیشن ہونا چاہیے، یعنی فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا رجحانات ہیں، کیا طبعی میلانات ہیں۔ تو یہ بھی ایک دوسرا مقصد تعلیم کا وہ بتاتے ہیں۔ ایک مقصد مسرت حاصل کرنا بھی بتاتے ہیں۔ ارسطو نے خاص طور سے یہ بات کہی ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے خوشی حاصل کرنا۔ ایک اور مقصد دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ مکمل زندگی گزارنے کے لائق بنانا، یہ تعلیم کا کام ہے۔ ایک اور مقصد بتاتے ہیں کہ ذوق جمال پروان چڑھانا، یعنی خوبصورت چیزوں کی طرف مائل کرنا، یہ ذوق اور یہ سینس پیدا کرنا کہ کوئی خوبصورت چیز ہے تو اس کی طرف آدمی مائل ہو جائے۔ سماج کے ساتھ ہم آہنگی یا ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ بھی ایک مقصد بتاتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ شخصیت کا بیلنسڈ ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہو، ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ تو انفرادی مقاصد کو بیان کرنے والے حضرات بتاتے ہیں۔ جہاں تک اجتماعی مقاصد کا تعلق ہے تو وہ حضرات جو اس کے گویا کلیکٹیو آبجیکٹیوز یا سوشل آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے قوانین اور جمہوری قدروں سے واقف کرانا، یہ ہے اجتماعی مقصد جو تعلیم سے حاصل ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا بتاتے ہیں کہ سوشلائزیشن ہونا چاہیے ایک آدمی کے اندر، یعنی وہ سوسائٹی سے مل کر رہے، سوسائٹی میں گھل مل کر رہے، اسے یہ سلیقہ آئے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اسے مینرز معلوم ہو۔ تو یہ سوشلائزیشن کی بات دوسرے لوگ، بعض لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اجتماعی مقاصد میں تہذیبی ورثے کی منتقلی، یعنی پرانی نسل نئی نسل کو اپنی تہذیب کو منتقل کرے، اس کی تاریخ ہے، اس کا لٹریچر ہے، اس کا آرٹ ہے، اس کی فلسفی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر گویا نئی نسل کو منتقل کرنے کا نام تعلیم ہے، اور اس کو یہ مقصد اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے رویندر ناتھ ٹیگور اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ یونیورسل برادرہڈ حاصل کرنا چاہیے ہمیں تعلیم کے ذریعے، یہ مقصد ہو اس کا، یعنی ساری دنیا، سارے انسان ایک فیملی کی طرح ہیں، اور یہ جو فیملی سینس ہے یہ طلبہ کے اندر پیدا ہو جائے، یہی تعلیم کا مقصد ہے۔ ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ شہری اور سماجی ذمہ داریوں کا شعور بیدار کیا جائے، یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ ہمیں سماج کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ واقف ہو جائیں، یہ شعور پیدا ہو جائے نئی نسل کے اندر، تو گویا یہ ایک مقصد قرار پائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی مقاصد میں صحت مند سماج کی تشکیل ایک مقصد ہے، اور جس میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، پیار و محبت ہو، یہ مقاصد ہیں تعلیم کے جو اجتماعی طور پر ماہرین تعلیم بتاتے ہیں۔ لیکن تعلیم کے ان مقاصد کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے وہ انفرادی مقاصد ہوں، چاہے اجتماعی مقاصد ہوں، ان کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کی اہمیت بھی ہے، افادیت بھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مقصد تنہا مقصد نہیں قرار پا سکتا، اس لیے کہ ہر ایک مقصد الگ الگ ناقص اور یکرخا ہے یا مبہم ہے۔ ایک مقصد کو ہم لے کر کے پورے تعلیم کا مقصد قرار نہیں دے سکتے۔ اسلامی نقطہ نظر کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں، اور میں نے بھی عرض کیا شروع میں، کہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد اللہ کا صالح بندہ بنانا ہے، یا اسے اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا میں نے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات پیدا ہوں طلبہ کے اندر۔ نمبر ایک، بعض طلبہ یعنی طلبہ کا فطری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے، یعنی طلبہ کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور صلاحیتوں کے ساتھ ہی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور تعلیم کا کام یہی ہے کہ وہ ان فطری صلاحیتوں کو سمجھے اور طلبہ کو بھی بتائے کہ وہ کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور فطری صلاحیتوں کو باہر لائے اور استعمال کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ تو یہ بات ہونی چاہیے، انہیں ذہنی، جسمانی، عملی اور اخلاقی اعتبار سے اس لائق بنایا جائے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہ سکیں۔
پھر ان کے اندر خود شناسی آئے، وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے اور اپنی قوتیں اور صلاحیت کیا ہیں، اور ان کی کیا ذمہ داریاں قرار پاتی ہیں اپنے لیے بھی، دوسرے انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے تعلق سے بھی۔ پھر کائنات میں اللہ کی مرضی کے مطابق وہ تصرف کر سکیں۔ کائنات یعنی یہ یونیورس پوری انسان کے لیے مسخر ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ یونیورس کو سمجھے بھی اور اسے استعمال میں لائے انسان کے فائدے کے لیے۔ تو یہ تعلیم کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے انفرادی، خاندانی، عائلی اور اجتماعی حیثیت سے ان پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کا حق ادا کر سکے، یہ ان کے اندر سلیقہ ہے اور صلاحیت ہے۔ اجتماعی مقاصد کے لحاظ سے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی سماج کی تشکیل تعلیم کا مقصد ہوگا جس میں عدل قائم ہو، اور سب کو برابر حقوق حاصل ہوں، کسی کے ساتھ نفرت اور تحقیر کا جذبہ نہ پیدا ہو سکے، جس میں افراد تقوی اور خدا خوفی رکھتے ہوں، جہاں بھائی چارہ، صبر، رحم دلی، نیکی اور بھلائیاں غالب ہوں، جہاں اجتماعی معاملات میں مشاورت بڑھتی جائے، جہاں اظہار خیال کی آزادی ہو، جہاں افراد مثالی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو تعلیم کے ذریعے جن کو عمل میں لانا چاہیے۔ اگر یہ باتیں فرد کی حیثیت سے سامنے نہیں رہتی ہیں، یا وہ سماج جس میں یہ صفات پیدا ہو جائیں یہ پیش نظر نہیں رہتا ہے، تو پھر تعلیم اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتی۔ تو ظاہر ہے یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تعلیم میں بعض اہم باتیں سامنے رکھی جائیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم تعلیم کے ذیلی مقاصد کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اصل اور انتہائی مقصود تو وہ ہے کہ اللہ کا صالح بندہ بنے انسان، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جد و جہد کرے، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے۔ لیکن اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ اور مقاصد ہیں، اور جو یہ تقاضے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو نمبر 1 یہ چند مقاصد ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ طلباء کی صلاحیتوں کا ہمہ جہت ارتقاء ہو، یعنی ہالسٹک ڈیولپمنٹ ہو، اور کوئی پہلو ان کا ایسا نہ رہ جائے جس کی طرف توجہ نہ ہو سکے، گویا متوازن بھی ہو۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے کا عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اسے کہہ سکتے ہیں ہم ہالسٹک ڈیولپمنٹ۔ آج جو نئی تعلیمی پالیسی حکومت کی طرف سے آئی ہے، انہوں نے بھی ہالسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کہی ہے، جبکہ اسلام یہ بات اول لوز سے کہتا ہے، اس لیے کہ انسان کی شخصیتوں کو آپ خانوں میں تقسیم نہیں کر، سمجھنے کے لیے آپ کچھ بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز تو انسان کی اپنی شخصیت ہے، اور وہ ایک مکمل شخصیت ہے، اور اس پوری شخصیت کو سامنے رکھ کر ہی ہم کوئی ان کے ڈیولپمنٹ کا پلان کر سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کے۔ باڈی ہے، اس کی جسم ہے، اسی طرح سے ہارٹ ہے، پھر مائنڈ ہے۔ اس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جسم ہے انسان کا، اس کی روح ہے، اور اس کی عقل ہے۔ اور جسم کا جہاں تک تعلق ہے، تعلیم کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ مقصد بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ صحت کے اصولوں کو طلبہ سمجھیں، مضر صحت چیزوں سے پرہیز کریں، ایکسرسائز وغیرہ کا اہتمام تعلیم کے نظام کے اندر رکھا جائے، اور وہ صحت بنانے والی چیزوں سے واقف ہوں، اور اچھی غذا ان کو فراہم ہو۔ تو یہ تو جسم کے ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی۔ روح کے ڈیولپمنٹ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو روح کی غذا ہے خدا کی معرفت، اور کوئی روح تسکین نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ خدا سے کا تصور نہ رکھتی ہو۔ تو خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہو،
یہ جو مذہبی اور سیکولر تعلیم میں تقسیم کرتے ہیں، یہ اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے پاس وہ تصور نہیں ہے مذہب کا، لیکن اسلام تو ایک وسیع تصور دیتا ہے اور انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کے محدود تصور کو جانتے ہیں، وسیع تصور سے واقف نہیں ہیں، وہی لوگ مذہبی اور سیکولر تعلیم میں تقسیم کرتے ہیں علم کو، جبکہ یہاں ڈوالٹی آف نالج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں ایک انسان ہے، ان کا بنانے والا بھیجنے والا ایک خدا ہے، اور اس نے ہی علم دیا ہے، وہی علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کا علم کوئی محدود نہیں ہو سکتا، نہ اس کے خانے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پوری نالج اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ تو روحانیت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہو، اس کی معرفت حاصل ہو، اور سارے علوم اس سرچشمہ جو ہے اللہ تعالیٰ علم کا، اس سے تمام علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر عقل انسان کو ملی ہے، اس کی بھی رہنمائی ہو۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان دلیل رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور کائنات اور اپنی ذات کے سلسلے میں غور کرنے والا ہے۔ تو یہ گویا عقل کو رہنمائی حاصل ہو، ان سے عقل کی تربیت کے لیے یا عقل کے ارتقاء کے لیے مختلف پروگرام چلائے جائیں، مختلف مطالعے کرائے جائیں، وغیرہ ٹورس وغیرہ کرایا جائیں، انہیں بتایا جائے کہ انسان اپنے اوپر بھی غور کرے، اس کائنات پر بھی غور کرے، اور وہاں سے پھر وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی سے پھر یونیورس پر کے قوانین کو وہ سمجھ سکتا ہے، اور ان قوانین کو اپنے فائدے کے لیے، انسانی فائدے کے لیے استعمال کر کے انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو ان تینوں کا متوازن ارتقاء ہونا چاہیے۔ یہ ایک مقصد ہے تعلیم کا جو بہت بنیادی مقصد ہے، اور اس کے بغیر بندہ خدا کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے اور انسانی سماج سے اور کائنات سے صحیح اور متوازن تعلق رکھے۔ اس سے اس کے آگاہ کرنا، اس لیے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، وہ بہرحال سماج کا حصہ ہے، اور اس کے حقوق بھی ہیں دوسرے انسانوں پر، اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں دوسرے انسانوں کے تعلق سے، اور وہ اس کائنات کو میں رہتا ہے۔ اس میں کائنات میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو کچھ ہوتا رہتا ہے، انسان کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ کائنات کے اصولوں سے وہ ناواقف ہو کر کے اپنا نقصان کرے گا، اور کائنات کے اصولوں سے واقف ہو کر وہ ساری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ اپنے نفس سے، انسانی سماج سے اور کائنات سے اس کا صحیح اور متوازن تعلق کس طرح رہے، اس سے انہیں آگاہ کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ طلبہ میں احساس جواب دہی پیدا کیا جائے خدا اور خلق کے تعلق سے، اس لیے کہ خدا تو بہرحال اس کا خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی طرح سے انسانوں کے تعلق سے اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، قرار پاتی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ ہو، ریسپانسبل ہو۔ یہ بے حد ضروری ہے طلبہ کے اندر یہ احساس جواب دہی، احساس ذمہ داری پیدا کرنا تعلیم کا ایک مقصد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات آج کل بہت ہوتی ہے، جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ طلبہ میں کیوریسٹی پیدا کی جائے، غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے، اس کے اندر ریسرچ کی کیپیسٹی ہو، وہ کین آبزرویشن کر سکتے ہوں، کسی چیز کا مشاہدے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اسی طرح سے تخلیقیت کو، یعنی کریٹیوٹی کو پروان چڑھانا، یہ بھی ایک تعلیم کا مقصد ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کل کی تعلیمی پالیسی میں کثرت سے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلامی نظام تعلیم تو اس پر شروع سے زور دیتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس بات پر بھی بات کہی گئی ہے کہ تم تدبر کرو، غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اس کائنات پر نظر ڈالو، تاریخ کا مطالعہ کرو، اور پھر جو نتائج نکلتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے انہیں سماجی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا، ان کی ادائیگی کا سلیقہ سکھانا، سماج میں ہم کیا کریں اور کس طرح کریں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، علم ہمارے پاس بہت ہو جاتا ہے،
اور بہت آگے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن سماج کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور سماج سے ہمارا ربط و ضبط کیسا ہونا چاہیے، سماج میں ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہمارا دینی فریضہ ہے اس کو کیسے انجام دے سکیں، یہ ذمہ داریوں کا احساس یہ پیدا کیا جائے تعلیم کے ذریعے سے، ان کو آگاہ بھی کیا جائے اور ادائیگی کا سلیقہ بھی سکھایا جائے۔ ایک مقصد نئے علوم و فنون کی دریافت کا حوصلہ پیدا کرنا۔ جب تجسس کرتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں، کائنات پر گہری نگاہ ڈالتے ہیں، تو پھر ہمیں نئے علوم و فنون ذہن میں آتے ہیں۔ یہ ہے وہ نالج کریشن جو ریسرچ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور نالج کریشن جب تک ہم کرتے رہیں گے تو دنیا ہماری ضرورت مند رہے گی، لیکن جب ہم نالج کریشن کے عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر دوسری دنیا کے دوسرے لوگ آگے نکلتے ہیں اور ہم پیچھے فالوورز کی حیثیت سے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ نئے علوم و فنون کی دریافت کا ایک ماحول بھی پیدا کیا جائے، سہولتیں بھی پیدا کی جائیں، اور ان کی اس سلسلے میں رہنمائی بھی ہو۔ پھر ایک مقصد یہ ہے کہ طبعی ماحول کا تو آج کل انوائرمنٹ کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ماحول میں کیسے بیلنس رکھا جائے، کیسے توازن رکھا جائے، اور ترقی کا ایک متبادل یا معتدل طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں لیکن انوائرمنٹ کو بھول جاتے ہیں، یا انوائرمنٹ کو تو سامنے رکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ تو یہ انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے جو رشتہ ہے، اور جو ایک معتدل طریقہ ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کا، جس سے کوئی نقصان نہ ہو انسانوں کو یا انسانی ماحولیات نہ بگڑے، یہ بات بھی طلباء کو سمجھائی جانی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، پاکیزہ مقاصد ہیں جن کا تعلیم و طلباء کی تعلیم و تربیت میں گویا اساتذہ کو بھی اور اسکولوں کے منتظمین کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تبھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم گویا اپنے نئی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ طلباء کی کردار سازی ہو، کریکٹر بلڈنگ ہو، اور کریکٹر بلڈنگ کو ہم قرآنی زبان میں اگر کہیں تو تزکیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کام بھی تعلیم کا ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، یا اسلامی تعلیم کا ایک مقصد یہ قرار پاتا ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے کہ افراد کا تزکیہ ہو، ان کے ذہن بھی صاف ہوں، ان کے افکار و خیالات بھی صاف ستھرے ہوں، ان میں کوئی غلاظت نہ ہو، گندگی نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کو پاک صاف طریقے سے گزارنے کے لائق بن جائیں۔ یہ کام بھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ کردار کی جو تعمیر ہے، یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ متعین اصولوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فائدے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو چھوڑتے ہیں، دوسری خراب چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جب تک پرماننٹ ویلیوز نہ ہوں اور ہماری نئی نسل کے سامنے یہ بات مضبوط نہ ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تبھی کریکٹر بنتا ہے۔ اور تعلیم کا ایک مقصد کریکٹر بلڈنگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں کسی بھی تعلیمی نظام کو، یا خاص طور سے جو مسلمانوں کے زیر انتظام ادارے چل رہے ہیں یا جو اساتذہ کرام ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی سے ہمارے طلباء گویا ان مقاصد کو حاصل کر سکیں گے جو اسلام نے تعلیمی نظام کے لیے قرار دیے ہیں۔ یہاں تک مرکزی تعلیمی بورڈ کا تعلق ہے، وہ انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہم اپنے اداروں سے چاہتے ہیں کہ ان مقاصد کو حاصل کریں، اور وہ تیزی کے ساتھ مقاصد کے حصول میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے اساتذہ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو کہ ہم کس کام کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ منزل ہماری کیا ہے، وہ مقاصد کیا ہیں جن کے حصول کے لیے ہم یہاں گویا ادارے چلا رہے ہیں، اور اس میدان کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اس کیمپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم جو اپنی صلاحیت اور اپنے اوقات اس میں صرف کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔